پاکستان میں مانسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے NDMA کے مطابق 2.5 ماہ میں 900 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ NDMA کے مطابق اب تک ملک کے 116 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، اور جہاں 5 لاکھ سے زائد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، وہیں دیہی علاقوں میں 7 لاکھ مویشی بہہ گئے ہیں۔ صوبہ بلوچستان سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کے 34 اضلاع اور 3,60,000 سے زائد افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، تاہم یہاں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 22 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے کل 16 اضلاع اور وہاں کی 4,18,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 50,000 لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 26 اگست تک سندھ، جنوبی پنجاب، جنوب شمال مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ صوبہ سندھ کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی فنڈ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سیلابی ریلوں اور شدید بارشوں سے بلوچستان کے بعد صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے اور متعدد اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ سیلابی ریلوں اور شدید بارش کے باعث سوات اور اپر دیر میں 6 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے آفات سے نمٹنے والے ادارے PDMA کے مطابق شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث سوات میں 1 بچی جبکہ اپر دیر میں ایک ہی اسکول کے 5 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ محکمے کی جانب سے گزشتہ روز جاری رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلا منگورا میں داخل ہوا، لیکن تاحال یہاں کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم ابتدائی طور پر کچھ گھروں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ ضلع صوبت پور کا 90% سے زیادہ حصہ زیر آب ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کا زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد ڈویژن میں سیلابی پانی کے باعث صورتحال سنگین ہو گئی ہے اور اس کے ضلع صوبت پور کا 90% حصہ زیر آب آ گیا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بارشوں اور نہروں میں شگاف کے باعث نصیر آباد سے متصل جعفر آباد کا ضلع بھی سیلاب سے بری طرح متاثر ہے۔ سیلاب سے پورے ڈویژن میں نہ صرف مقامی لوگ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، بلکہ اس علاقے سے سندھ اور بلوچستان کے درمیان شاہراہ زیر آب آنے سے سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں، جبکہ ریلوے لائن کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سامعین، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے کہ ویسے تو سیلاب سے پورا بلوچستان متاثر ہوا ہے، لیکن اس وقت پانی کا رخ نصیر آباد کی طرف ہے اور اس کے متعدد علاقے زیر آب ہیں۔ اسی طرح جعفر آباد سے صحافی عزیز مری نے بھی بتایا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اونچے مقامات کے علاوہ سڑکوں کے کنارے پناہ لے لی ہے، لیکن بارش کے باعث ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اکثر کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر صوبت پور نے بتایا ہے کہ اس وقت ضلع صوبت پور میں پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے اور ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ضلع لس بیلا میں جہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات برقرار ہیں، وہاں اس ضلع میں شاہراہوں اور پلوں کو نقصان پہنچنے کے باعث بلوچستان اور کراچی کے درمیان رابطہ ایک بار پھر منقطع ہے۔ یہاں متبادل راستوں کے ذریعے شاہراہ پر ٹریفک کو 2 روز پہلے بحال کیا گیا تھا، لیکن منگل کی شام متبادل راستے سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے شاہراہ ایک بار پھر بند ہو چکی ہے۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ
سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے سندھ کی 90% سے زائد فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جبکہ حکومت کے پاس اب متاثرین کے لیے خیمے نہیں ہیں۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ 23 اضلاع، 101 تحصیلیں اور 5181 دیہات اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مویشیوں کے نقصان کا اس وقت تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے پاس 46,000 خیمے موجود تھے جو متاثرین کو دے دیے گئے ہیں، جبکہ اس وقت 10 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ہنگامی صورتحال صوبہ سندھ میں 2010 کے سیلاب اور 2011 کی طوفانی بارشوں سے بھی زیادہ خراب ہے، اور اتنی بڑی ایمرجنسی پہلے اس صوبے میں نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ انہوں نے وفاق سے مدد کی اپیل کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ وفاق اس مشکل وقت میں سندھ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان میں 2022 کا مانسون غیر معمولی حد تک طویل اور تباہ کن رہا ہے، جس نے ملک کے طول و عرض میں سیلابی کیفیت پیدا کی ہے۔ ملک کے شمال میں گلگت بلتستان سے لے کر جنوب میں کراچی تک ہلاکتوں اور تباہی کا سلسلہ اب تک نہیں رکا، اور حکومت کو اس سے ہونے والے مالی نقصان کا مکمل تخمینہ لگانے میں مشکلات ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ذمہ دار ادارے یعنی وفاقی ادارے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے 14 جون سے اب تک کے مجموعی اعداد و شمار کے مطابق قریب 2.5 ماہ کے دوران ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کے باعث کم از کم 900 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اور ملک کے بے شمار اضلاع اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے لاکھوں کی تعداد میں مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 7 لاکھ سے زیادہ مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ سیلاب اور بارش سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ شامل ہیں۔ اس لیے متاثرین کی مدد کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے، وہاں کی مقامی حکومتوں، رفاہی اداروں کا ساتھ دیں تاکہ متاثرین سیلاب کی مشکلات میں کمی آ سکے۔